إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ایک مومن موفق جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو جائے وہ مومن ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی خاص عبادات کی توفیق عطا فرما دے. عبادت ہوتی توفیق سے ہے جس کی اللہ تعالیٰ پسند فرما لے، اور توفیق انسان کو جس موقع پر جس طرح کی عبادت کرنی چاہیے اس طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان فرما دے. اس وقت جو ہمارے ملک کی معاشی حالات ہیں، جس انداز سے تقریباً ہر محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، نوکری کرنے والا حد درجے پریشان ہے، اور کون کتنا پریشان ہے یہ تو صرف خالق اور مالک ہی جانتا ہے. لیکن اب چیزیں بہت سی نمایاں ہونے لگی ہیں، سامنے آنے لگی ہیں. ان دنوں میں موفق وہ ہوتا ہے اس کیفیت میں کہ جو نیکی کی راہ کو تلاش کرے، نیکی کی راہ کو ڈھونڈے. اور اس وقت نیکی کی راہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے عزیز و اقارب کے کام آئے. خیر الناس انفعهم للناس. بہترین آدمی، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے جتنا نفع بخش ہوتا ہے، جتنا لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اتنا ہی بہتر آدمی ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے. اس لیے اپنی اس ذرا فہرست کو نکالیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے. جس طرح میں اللہ کی عبادت کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالتا ہوں، اپنے کام کاج اور معاملات کے لیے وقت نکالتا ہوں، اسی طریقے سے یہ کام بھی اللہ کی عبادت ہے. اسپیشل جا کے کسی کے معاملات کو، کسی کے سردرد کو، کسی کی پریشانی کو، کسی کے گھریلو مسئلے کو حل کر دوں خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، سائلین صحابہ کرام تھے، یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کے نبی یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے جواب دو دیے، ایک نہیں. سوال ان کا تھا خرچ کیا کرنا ہے، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا قل ما انفقتم من خیر. جو بھی خیر نصیب ہو جائے وہ تم خرچ کر سکتے ہو.
جس خیر میں سب سے پہلے مال ہے. جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ قبول ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دو گے وہ بھی خیر ہے، قبول ہے. کسی کے مسئلے کو اپنے ہاتھوں سے حل کر دو گے چل کے، وہ بھی خیر ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھ لو گے، اس کی پریشانی کو، اس کے غم کو ہلکا کر دو گے، یہ بھی خیر ہے. یہ سب خیر ہے. لیکن اللہ نے اگلا جواب خود دیا جو زیادہ قابل توجہ تھا. خرچ کیا کرنا ہے وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے ہر ایک کو، کہاں خرچ کرنا ہے. یہ فرضی زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، یہ فرض زکوٰۃ کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. خرچ کس پر کرنا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. اس کے سب سے پہلے مستحق ایک تو ہے نا انسان کا اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، یہ تو فرض ہے اس پر. اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا انسان کے اوپر فرض ہے. اسی لیے تو پریشان ہے کہ جو فرض اس نے ادا کرنا تھا اس کی ادائیگی ایک آدمی نوکری پیشہ کر نہیں پا رہا. اب وہ آدمی جس کے پاس اضافی ہے، جس کے پاس زیادہ ہے، اس کے اس زیادہ کے سب سے پہلے مستحق اس کے ماں باپ ہیں جو اس کی کفالت میں نہیں ہوتے. جو کچھ ہے اگر ماں باپ کو، والدین کو ضرورت ہے، سب سے پہلے ان تک پہنچا کر ہے. ماں باپ کے بعد فللوالدین والاقربین، اس کے بعد اس کے قریبی رشتہ دار ہیں. اس کے بعد یتیم ہے، جو چھوٹا بچہ جس کا، بچی یا بچہ جس کا والد فوت ہو گیا ہو، اب اس کو ضرورت ہے، وہ ضرورت مند نہیں بھی ہے تب بھی اس پر خرچ کرنا نیکی ہے. والمساکین، وہ آدمی جو مستحق ہے، اپنا گزر بسر نہیں کر پا رہا، اس کو بھی دو. وابن السبیل، جو مسافر ہے وہ بھی مستحق ہے، اس کو بھی دو. اور یہ یاد رکھو وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے. کوئی بھی خیر کرو گے اللہ کے علم میں ہے. علم سے مراد یہ ہے کہ تم نے اس نیکی کو کس انداز میں کیا ہے، کس وقت کیا ہے، کس کیفیت میں کیا ہے. یہ جو وقت اور کیفیت ہوتی ہے نا بارگاہ الہی میں، بس یہی کامیابی کی گرہ ہوتی ہے. کامیابی انسان کو یہیں سے ہاتھ لگتی ہے. اب تھوڑا سا میرے ساتھ آگے بڑھیے، اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے. میں اور آپ خرچ کرتے ہیں، میں اور آپ نفقات کرتے ہیں. الحمدللہ پچھلے سالوں میں بڑا یہاں سے خیر کا کام ہوا، سیلاب میں ہوا، دیگر علاقوں میں یہاں سے بہت کچھ خیر گئی ہے. ہم ویسے بھی بڑے خیر کے کام کرتے ہیں، ویسے بھی بڑی نیکیاں، جن کو اللہ نے نوازے وہ نیکیاں کرتے ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ نیکیاں ہم کر لیتے ہیں باہر باہر. جس نے اعلان کر دیا، جس نے تعاون کا کہہ دیا، جس کی ضرورت سامنے آ گئی، میڈیا نے بتا دیا جی یہاں تباہی ہو گئی، وہاں ہم خیر کے لیے آگے آگے پہنچ جاتے ہیں. لیکن میرے ارد گرد، میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں جن سے میری بنتی نہیں ہے، کیونکہ پڑوس اور رشتہ داری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک لمبے عرصے کا ساتھ ہوتا ہے، انبن ہوتی ہے، تعلق مضبوط نہیں ہوتا. اسی لیے رشتہ داری کو جوڑنے کی شریعت نے بڑی بنیاد رکھی ہے، اس کی بڑا زور دیا ہے اس پر، کیونکہ انبن ہوتی ہے، ملتے نہیں ہیں مزاج. ہر ایک کو اپنے آپ کو اوپر لانا ہوتا ہے. کسی کی کوئی ایک بات بری لگ گئی، اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے ہم دریا میں ڈال دیتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ جو آپ کے آس پاس پڑوس کے لوگ ہیں، یہ آپ سے کہہ نہیں رہے، انہوں نے کوئی چندے کا اعلان نہیں کیا، یہ کوئی تعاون آپ سے نہیں مانگ رہے. اور خوبی یہی ہوتی ہے کہ جب انسان مستحق ہو، پریشان ہو، اور وہ تعاون کا اعلان نہ کر رہا ہو، کسی سے کہہ نہ رہا ہو. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. یہ آیت تو اصل پورے صدقات کا بیان سورہ بقرہ میں ہوا. اللہ نے فرمایا اس صدقات کے مستحقین میں وہ مستحق سر فہرست ہیں جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، کما نہیں سکتے اور محصور فی سبیل اللہ ہیں، جو روک دیے گئے ہیں، جو کما نہیں سکتے اللہ کے دین کی وجہ سے. وہ وقت، اپنا زندگی جو آپ کاروبار میں لگا کر بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے اپنا وقت اور زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے. ان کو پہلے دے دینا. یہ اصحاب صفہ تھے جو مسجد نبوی کے اندر چھوٹے سے چبوترے کے اوپر آگے بیٹھے ہوتے تھے. ان کا پہلے خیال کرنا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. عام طور پہ جو کم علم والا آدمی ہوتا ہے، زیرک نہیں ہوتا، جس کی چہرہ پڑھنے والی نگاہیں جس کے پاس نہیں ہوتی،
وہ ایسے لوگوں کو غنی سمجھتا ہے، امیر سمجھتا ہے. کیوں؟ من التعفف، کیونکہ یہ لوگ سوال نہیں کرتے، یہ لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے. تعرفون بسیماہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو، ایسے مستحقین کو ان کے چہروں کے بلوں سے، سلوٹوں سے، ماتھے کی پریشانیوں کے آثار سے آپ ان کو اچھی طریقے سے بخوبی پہچان لیں گے. کبھی مجبوری پڑ بھی جائے، کبھی بات ہو بھی جائے تو لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے ساتھ چمٹ کر مانگنے کے لیے سر پہ سوار نہیں ہو جاتے. اشاروں کنایوں کے اندر لوگوں کو تعریض کرتے ہوئے، اشارہ دیتے ہوئے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کا کسی سے مفہوم پوچھ لیا، اس آیت کی کسی سے تفسیر پوچھ لی. مقصود تفسیر پوچھنا نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ عملی طور پر میں مستحق ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو. تو یہ جو سوال نہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، یہ سفید پوش ہوتے ہیں. یہ خودکشی کر لے شاید، لیکن ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اب آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر اٹھائیے، اپنے ارد گرد ماحول پر، اپنے آپ کے کوئی تایا چاچا، ان کی اولادیں، دور دراز کے کزن ہو جاتے ہیں، ان سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں. آپ جانتے تو ہوں گے کہ میرے کون سے رشتہ دار کا بچہ نوکری کرتا ہے، اس کی 20,000 25,000 تنخواہ ہے، 30,000 کے اوپر 35,000 کے اوپر نوکری کر رہا ہے. گھر میں اس کا والد بیمار بھی ہے، ان کی دوائیوں کا خرچہ بھی ہے، کسی کا کرائے کا گھر بھی ہے، کوئی خالہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کوئی پھپھی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی اور کا. آپ سب جانتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے، میں جو ہوں ایک ایک ٹو رکھنے والا آدمی ہوں، ایک ایک چیز کی تفصیلات مجھے پتہ ہوتی ہیں. لیکن جب تفصیلات پتہ ہوتی ہیں تو خیر کے کام کرتے ہوئے میں انتظار کرتا ہوں یہ مانگے، یہ منہ سے کہے، یہ اپنے ہاتھ پھیلائے. یہ عزت دار سفید پوش جو 1-2 سال پہلے جس کا ہاتھ دینے والا ہوتا تھا، حالات سے، مجبوریوں سے تنگ آ کر اگر اس کا ہاتھ لینے والا بنا ہے تو یہ ہاتھ اتنے آرام سے پھیلائے گا نہیں. یہ پیشہ ور مانگنے والا نہیں ہے، یہ ہر ایک کے در در پہ جا کے سوال کرنے والا نہیں ہے. یہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کا حق آپ کے اوپر سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے آپ نے ان پر خرچ کرنا ہے اگر یہ ضرورت مند ہے. باہر کے دیگر افراد، دیگر چیزیں، دیگر معاملات، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، آپ کا ان سے سوال نہیں ہوگا. یہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر یہ آپ کا پڑوسی ہے، یہ بھوکا سو رہا ہے، یہ پریشان ہے، یہ رات کو اس کو اپنی تکلیفوں کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ مجھ سے سوال کرے اگر میرے پاس ہے. سیدنا علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں لأن اصل فی قرابتی بدرہم، میں اپنے اخم من اخوانی، اپنے کسی بھائی رشتہ دار کو، قریبی کو 1 درہم اس کو دے دیتا ہوں. میں 1 درہم کا خرچہ کرتا ہوں اس پہ، رشتہ دار پر. یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے، احب الی من ان اتصدق ب20 درہم، 20 درہم عام صدقہ کر دوں اور 1 درہم اپنے کسی رشتہ دار پر خرچ کروں، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کسی عام مسکین پر صدقہ کرتے ہو یہ ایک صدقہ ہے، ہو گیا قبول بارگاہ الہی میں. وعلی القریب صدقۃ وصلۃ، لیکن کسی قریبی رشتہ دار پر کرتے ہو تو صدقہ بھی ہوتا ہے اور صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، ڈبل اجر ہوتا ہے. اس کو مانگنے کے لیے اس کے سوال کا انتظار مت کیجیے. اور یہ چیز بڑی سمجھداری پر دلالت کرتی ہے. ہمیں احادیث کے اندر جو آپ ایک واقعہ سنتے ہیں نا سیدنا ابو طلحہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے آیت سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کانوں میں آیت پڑی کہ انسان حقیقی نیکی تک نہیں پہنچ سکتا، جس کو نیکی پکی سچی اللہ کی رضا کے لیے کہا جائے، کامل نیکی، پکی نیکی جو انسان کی نجات کا سبب بنے، جب تک وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے. سنتے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مسجد نبوی کے بالکل قبلے کی جہت میں باغ ہے بے ریحان آمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں کی کھجوریں کھایا کرتے تھے. بڑا مہنگا ترین، آپ سمجھ رہے ہیں نا لوکیشن، مسجد کے بالکل سامنے، مہنگا ترین کیسے نہیں ہوگا، اور پھلدار باغ، بڑا مہنگا ترین بھی ہے اور مجھے بڑا پسندیدہ بھی ہے. لیکن فرمان الہی ہے کہ کامل پکی نیکی کی بات نہیں بنتی اس وقت تک جب تک انسان اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے. یہ میں اللہ کی راہ میں، انی اجعلھا صدقۃ للہ، یہ اللہ کی راہ میں آج سے صدقہ ہے. اللہ کے نبی آپ اس کو جہاں حیث اراک اللہ، جہاں اللہ آپ کو دکھاتا ہے، بہتر سمجھاتا ہے آپ کو، آپ اس کو اللہ کی راہ میں وہاں خرچ کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجبانہ جملے تھے، بخن بخن ذا کمال رابح، کیا خوب تم نے صدقہ کر دیا، یہ تو
بہت ہی کوئی مہنگی چیز تم نے اللہ کی راہ میں دے دی ہے، بہت بڑا مال تم نے صدقہ کیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. اس کے بعد سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں تضاعف الاقربین، اس باغ کو تم خود لو اور اپنے رشتہ داروں میں لے جا کر خرچ کرو. اور پھر سیدنا ابو طلحہ نے اس مہنگے ترین باغ کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا کی اولادوں میں، اپنے عزیز و اقارب کے درمیان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے خرچ کیا تھا. لائے تھے وہ خرچ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں عام صدقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان والوں کے حالات زیادہ بہتر پتہ تھے. اس آدمی کا مال لے کر صدقہ الہی میں اور جگہوں پہ خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس وقت اس کے اپنے اس صدقے کے زیادہ مستحق ہیں. اس کا صدقہ اس کے اپنوں کے پاس جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بات ارشاد فرمائی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ خود گھر تشریف لائے، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کو پتہ چلا میری لونڈی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کر دیا؟ میں کر دیا. تو ان کا مال تھا نا، بیوی کا مال ہے، وہ اپنے مال میں آزاد ہے، شوہر سے اجازت لینے کی پابند نہیں ہوتی. میں نے تو اس کو آزاد کر دیا. فرمایا کہ لو وضعتها فی اخوالک کان اعظم لاجرک، اگر لو اعطیتها، اگر تو یہ لانڈی آزاد کرنے کے بجائے اپنے ننیال والوں کو، ماموں کو، خالاؤں کو، اپنے ننیال والے رشتہ داروں کو دیتی تو یہ تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث بنتی. غلام آزاد کرنا کتنی آیتیں، کتنی احادیث فضیلت میں، وقت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. آزاد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آزاد کرنے سے بہتر تھا کہ اس کو تو اپنے ننیال والے رشتہ داروں کو دیتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. کیوں بہتر ہوتا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا وہ اس وقت ضرورت مند ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ اس وقت ضرورت مند ہے، اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی ہیں، زیادہ بہتر ہوتا تمہارے لیے. آپ کے ددیال والے چاچا تایا سیدنا ابو طلحہ کی سیرت آپ کے سامنے، انہوں نے ان کے درمیان خرچ کیا تھا. ننیال والے ان کے لیے خرچ کیا تھا. اہل مصر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، وہ بھی طویل حدیث ہے جس میں اہل علم نے ذکر کیا کہ ماریہ قبطیہ جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدیہ ملی تھی وہ مصر سے ہدیہ ملی تھی. ماریہ قبطیہ کا یہ سسرالی ایک طرح کا رشتہ ہونا وہاں سے، اس بنیاد پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وصیت کی تھی کہ ان کا خیال رکھنا. کوئی سسرالی رشتہ دار ہے، کوئی اپنے ددیال کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے ہے، کسی بھی جانب سے کوئی رشتہ دار اگر آپ کا پریشان ہے، اس کا مذاق اڑانا، اس کی زندگی پر خوش ہونا، اس کی پریشانی کو اس کا نیچا ہارتا ہوا دیکھنا، اس نے فلاں موقع پر ہمیں یہ الفاظ کہتے ایسے ذلیل کیا تھا، آج دیکھو اللہ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، آج وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آج وہ پریشان ہے. یہ تماشا دیکھنے سے اور اپنی جیت کا جشن منانے سے بہتر ہے ایسے آدمی کا انسان ہاتھ پکڑ کے ولا یجرمنکم شنآن قوم ان تعتدوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، وہ قوم جس نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روک دیا تھا، اس قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس قوم سے بدلہ لیتے ہوئے ان پر زیادتی کرو، ان کو مسجد حرام نہ جانے دو. کسی کی دشمنی کا جواب جو ہے، کسی کی برائی کا جواب، وہ برائی بھی ایسی کہ انہوں نے مسجد حرام سن 6 ہجری میں جانے نہیں دیا تھا، اس برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا یہ اسلوب الہی نہیں ہے، یہ اخلاق الہی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ آداب الہیہ میں سے نہیں ہے. اسی کے بعد اللہ نے فوراً فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکیوں پر، یہ لوگوں کے ساتھ خیر کے بر کا ایک معنی ہے، لوگوں کے ساتھ جو خیر کے کام کرنے ہیں، لوگوں کے لیے جو بھلائیاں کرنی ہے، اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. جو کوئی کام کر رہا ہے نیکی کا، اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کیوں میرے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے قریبی رشتہ داریوں پر، ان موقعوں پر یہ جو میں ابھی ساری یہ بات کر رہا ہوں، اس ساری بات کا لب لباب کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو شروع میں الفاظ کہے تھے، نیکیوں کی توفیق، نیکیوں کی ٹائمنگ، نیکیوں کی کیفیت، یہ نیکی کا وزن بڑھا دیتی ہے. یہ جو ہے نا آپ پڑھتے ہیں نا، یہ نیکیوں کا ثواب اتنا ہوتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر اللہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے. اہل علم یہ لکھتے ہیں، اہل تفسیر کی نیکیوں کی جو ٹائمنگ کے حساب سے اور کیفیت کے حساب سے، وقت کے حساب سے نیکی کس طرح کس موقع پر کی گئی ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے، نیت کے حساب سے، اخلاص کے حساب سے اس کا ثواب بڑھتا ہے. 2 آدمی ایک ساتھ ہی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کی کیفیت اور ہوتی ہے، دوسرے کی کیفیت اور ہوتی ہے. ایک کی ٹائم اور وقت اور ہوتا ہے، دوسرے کا ٹائم اور وقت. ضرورت کے وقت کی گئی نیکی، اس قاعدے کو تھوڑا سا سمجھیے. ابن قیم رحمہ اللہ نے جب یہ ذکر کیا اس مبحث کو کہ لوگ سوال ایک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے افضل نیکی کون سی ہوتی ہے، ایک اعلی الاطلاق.
کہتے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک افضل نیکی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو جسمانی طور پر تکلیف زیادہ ہو. زیادہ تر صوفیہ کا نظریہ ہے. کسی حد تک صوفیہ سے ہٹ کر کسی حد تک یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں خود کہتے ہیں درست بھی ہے. کسی کے نزدیک وہ نیکی زیادہ افضل ٹھہرتی ہے جو نیکی زیادہ نفع بخش و متعدی ہو، جس کا فائدہ دوسروں تک منتقل ہو. اس کے بھی دلائل ذکر کیے. کسی حد تک یہ بھی صحیح ہے. اور بھی تفصیلات ذکر کی. آخر میں کہتے ہیں سب سے افضل ترین نیکی وہ ہوتی ہے کہ جس وقت اس نیکی کی ضرورت ہو اس وقت وہ آدمی وہ کام کر رہا ہو. یہ افضل ترین نیکی ہے. جس وقت اذان ہو رہی ہو اس وقت اذان کا جواب دینا افضل ترین نیکی ہے. اس وقت تلاوت افضل نہیں ہے. آپ تلاوت کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس وقت آپ اذان کر، کیونکہ یہ وقت نکل جائے گا. اذان ہوگی اور اس کا آپ جواب نہیں دیا، وقت نکل گیا. اس وقت کی اہمیت کا اندازہ کیجئے. نیکی کا وقت کیا ہے. فرض کو نہیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وفد ایک آپ کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے ساتھ مہمان نوازی میں، ان کے ساتھ ان کے استقبال میں، بات چیت میں مصروف رہے. عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا نہیں کی ظہر کی. اور آپ پھر آپ جانتے ہیں مسئلہ ہے تو بیان ہوتا رہتا ہے کہ وہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عصر کے فرائض کے بعد ادا کی تھی. وہ رہ گئیں، سنتیں قضا ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت نیکی یہ تھی کہ یہ جو وفد آیا ہے اس وقت اس کا خیال رکھنا، اس وقت ان کا استقبال کرنا، اس وقت ان کے ساتھ خاطر مدارت کے ساتھ پیش آنا، یہ اس وقت ہے. یہ وقت نکل گیا تو لیٹ ہو جائے گا معاملہ. یہ کوئی سنتوں کی تحقیر نہیں ہے. ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھتے رہے. یہ تھوڑا سا یہ فقہ العبادت. آپ عرفہ کے روزے کی فضیلت سنتے ہیں. عرفہ، یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفہ کے میدان میں روزہ نہیں رکھا تھا. ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے اور پچھلے. افضل ترین روزہ اس کو قرار دیا گیا ہے. آپ اور میں رکھتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں رکھا. اسی لیے کہتے ہیں حجاج اکرام یہ روزہ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ حاجی کے پاس دوسرے کام ہے. اس نے جو وقوف کرنا ہے، اس نے جو ذکر کرنا ہے، اس نے جو تکبیرات پڑھنی ہے، اس نے جو تلبیہ پڑھنا ہے، اس میں اس کو ہمت چاہیے، طاقت چاہیے. یہ روزہ اسے کمزور کر رہی ہے. روزے کی تحقیر نہیں ہے، روزے کو پیچھے نہیں کیا گیا. اس وقت کی عبادت افضل آپ کے لیے کیا ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے. اب تھوڑا سا میرے ساتھ آگے بڑھیے. آپ اور میں زندگی گزارتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں. ہمارا زندگی کا کافی سرمایہ کمائی دکھاوے میں خرچ ہوتی ہے، شو شام ہے، شو بازی. ضرورت نہیں ہے، صرف شو بازی چل رہی ہے. نئی سے نئی گاڑی ہے، گاڑی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھی چل رہی ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. وہ برانڈ والوں نے نیا ماڈل نکال دیا ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. ہم بھاگے توڑے چلے گئے کہ نیا ماڈل کی گاڑی لے لیں. ایک زندگی کی ریس میں پاگلوں کی طرح ہم بھی ناچتے جا رہے ہیں ان برانڈڈ چیزوں کے پیچھے. یہ شوشا ہے. ایک ہے موج مستی. یہ شوشا سے تھوڑا کم درجہ ہے. میں اپنی زندگی کو بہت ہی آسانیوں میں، آسائشوں میں، نعمتوں میں رکھتا ہوں. شوشا نہیں کر رہا، لیکن مجھے خود سہولتیں چاہیے. وہ بھی کسی حد تک شریعت میں درست ہے. ایک ہے آپ کی ضروریات زندگی. جب حالات اس نوعیت کے بن جائیں نا، جب لوگوں کے لیے کھانے کی لالے پڑ گئے، لوگ کھانے کے لیے پریشان ہو گئے. ایک آدمی اپنے بچے کے دودھ کے لیے پریشان ہے کہ اس کے دودھ کے پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں. اس وقت کوئی آدمی اس طرح کی شو بازیاں کر رہا ہو، اس وقت کوئی آدمی اس طرح کی موج مستیوں میں لگا ہوا ہو، یہ ظلم ہو جاتا ہے. یہ بارگاہ الہی میں اس کی بڑی جواب دہی بن جائے گی. اپنی ان چیزوں کو تھوڑا سا کم کر دیجیے. بلکہ میں اب اگلے جملے پر جو ابھی میں نے گفتگو کی وہ تو اگلے اس جملے پر لانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ کچھ نفلی عبادات ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو پیسے سے ہوتی ہیں. نفلی عبادات، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، نفلی عبادت ہے اور کرنا چاہیے. لیکن جس موقع پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اس وقت ضرورت مند کس طرح سے مستحق، کس طرح پریشان اور کس طرح کے لوگ ہیں، اس وقت اگر آپ نے فرض ادا کیا ہوا ہے. ایک ہے فرض کی بات نہیں، فرض کی قضا نہیں ہو، فرض کو لیٹ نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے لیے ظہر کی نماز کو مؤخر نہیں کیا تھا. ظہر اپنے وقت پر ہوئی تھی، ظہر اپنے ٹائم سے ہوئی تھی، سنتیں مؤخر ہو گئی تھی. آپ اس چیز کو مؤخر کر سکتے ہیں. اور حج اور عمرے سے مقصود کیا ہے؟ نفلی مقصود رضا الہی ہے، اجر ہے، ثواب ہے. وہ اگر اس سے کئی گنا زیادہ اس طرح کی نیکیوں میں مل جائے جو اس وقت ضرورت ہے، میں نے ذکر کیا نا، وہ ٹائم کے حساب سے جو نیکی فٹ بیٹھ جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. یہ جو توفیق ہے نا، اس کو کہتے ہیں توفیق، موفق ہونا.
اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا کر دے نیکی کے وقت پہ نیکی کرنا، نیکی کی سمجھ اسے عطا کر دے، یہ بہت بڑی اللہ کی دین ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے ارد گرد پریشان سوال نہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ نیکی کا موقع ہے، اور یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کے رشتہ دار ٹھہرے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بہقی نے شعب الایمان میں ان کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، لا اکافی، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، ان کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی اس نیکی کا۔ ایک وہ ہے رجل بدا بالسلام، ایک وہ آدمی جس نے مجھے آگے پہلے سلام کر لیا، پہل کر لی اس نے، اب میں کیسے اس سے جیت سکتا ہوں، اس کو کیا بدلا دوں، اس کو تو میں وعلیکم السلام ہی کہوں گا، وہ نیکی میں مجھ سے سبقت لے گیا۔ ایک وہ آدمی جو مجلس میں، محفل میں، کسی جگہ پر وسع علی فی المجلس، مجھے جگہ دے دیتا ہے، تھوڑا سا راستہ بنا کر بیٹھنے کی جگہ دے دیتا ہے۔ ابھی مسجد میں آتے ہیں، کہیں کوئی آگے والوں نے جگہ بنا کر دی، بہت بڑی نیکی ہے، میں اس نیکی کا بدلہ نہیں، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے آ گیا تھا محفل میں، اس نے پہل کر لی، اب میں بعد میں آ رہا ہوں، میں اس جگہ کا مستحق نہیں ہوں، لیکن اس نے دے دی، اس نیکی کا میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ تیسرا وہ آدمی ہے کہ من اغبرت قدمہ، جس کے پیروں میں مٹی لگتی ہے، چل کر آتا ہے اپنے پیروں کو مٹی لگا کر، صرف کس لیے مجھ سے سلام کرنے اور ملاقات کے لیے، اس آدمی کا بھی بدلہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ آ گیا۔ فرمایا ایک چوتھا آدمی ہے، اور اس کا بدلہ لا یکافئہم عنی الا اللہ، اس کا بدلہ میری طرف سے اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کا تو کبھی زندگی میں کوئی بدل ہے ہی نہیں، باقی تینوں کو تو جس نے پہل کی اس کو اگلی بار میں پھر پہل کر سکتا ہوں، اس نیکی میں اس موقع پر یہ سبقت لے گیا، اگلی بار میں پہل کر سکتا ہوں، اگلی بار میں اس کی طرف چل کے جا سکتا ہوں، اس دفعہ تو وہ نیکی میں پہلے آ گیا نا۔ یہ آدمی وہ ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ آدمی کون ہے؟ رجل نزل به امر، وہ آدمی جس کو کوئی پریشانی ہوئی، کوئی مسئلہ آیا، یبیت لیلتہ یفکر، ساری رات وہ پریشانی میں، ٹینشن میں رہا کہ اس پریشانی کا حل کیا ہوگا، پھر میں اسے صبح نظر آ گیا، ثم رآنی اہلا لحاجتی، اسے جب میں نظر آیا تو اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ آدمی میرا کام کر دے گا، فانزلها بھی، اور وہ اپنا مسئلہ میرے پاس لے کر آ گیا کہ میری یہ ضرورت ہے، پریشانی ہے، اس کو حل کر دو۔ کہا اس آدمی نے جو میرے ساتھ نیکی کی ہے، اس کا بدلہ صرف اس کو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ نیکی کیا کی ہے کہ اس نے مجھے نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، ضرورت مند تھا، سچے ضرورت مند، سچے مستحق افراد آپ تلاش کریں، بہت کم ملتے ہیں، پیشہ ور مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ ذرا پیشے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس وقت پریشان ہے، پیشہ ور نہیں ہے، اگر آپ ان تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کو اللہ نے نیکی کی بہت بڑی توفیق عطا کر دی ہے، ان تک پہنچیے، ان کی ضرورت کو پورا کیجیے، ان کے مسائل کو حل کیجیے۔ اس وقت کوئی آپ حکومت سے، کسی سیاسی لیڈر سے، کسی سیاسی پارٹی کو نجات دہندہ سمجھیں، یہ سب ہمیں چورن لگا کے، بیوقوف بنا کے، چونا لگا کے اپنا کام کر کے نکل کے جا چکے، اور آگے بھی یہی کرنے آئیں گے۔ ہم ان چیزوں میں نہ رہے ہیں، ہم جو ہم خود کر سکتے ہیں، محنت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکی کا موقع اللہ نے دیا ہے، اس شر میں سے، اس برائی میں سے اللہ نے ہمیں ایک خیر عطا کی ہے، اس خیر کی طرف آگے بڑھیں۔ اور آخر میں سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے جو اپنے کسی بھائی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی بھائی کی کسی پریشانی کو حل کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حل کرنے کے یہ ہے کہ او تکشف عنہ کربا، اس کی کسی پریشانی کو، تکلیف کو، تنگی کو تم کشف کر دیتے ہو، ہلکا کرتے ہو، بوجھ ہلکا کر دیتے ہو، او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض ادا کر دیتے ہو، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک مٹا دیتے ہو، وہ قرضے سے پریشان ہے، وہ کسی ٹینشن میں ہے، وہ کھانے کے گھر کے اس کے اندر لالے پڑے ہیں، تم نے اس کا یہ مسئلہ حل کر دیا، اللہ اس کا اجر تمہیں دے گا۔ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ علیہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو اپنے کسی بھائی کی کسی دنیا کی مشکل کو حل کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ آپ انسان ہو کے حل کر رہے ہیں کسی کی مشکل کو، اللہ خالق ارض و سما، مالک ارض و سما، وللہ خزائن السماوات والارض، وہ اس بندے کی مشکل کو حل کرے گا۔ سوچئے، اللہ جس بندے کی مشکل کو دنیا اور آخرت کی حل کرے گا، اس کو کون مشکل میں ڈالنے والا ہوگا، اس کو کون پریشان کرنے والا ہوگا، اس کو کون راستہ اللہ نے یہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم لوگوں کی مشکل آسان کرو، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ، میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لیے، کسی مسئلے کے لیے چل کر جاؤں، میں خود چل کر جاؤں، احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، مجھے بات زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنی اس مسجد
جس کی طرف اشارہ کیا مسجد نبوی، اس مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کروں، یہ نیکی مجھے اتنی پسند نہیں آئے گی جتنی پسند مجھے یہ نیکی آئے گی کہ میں اس بندے کے ساتھ چل کے جا کے اس کا مسئلہ حل کرا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے مسجد نبوی کے اندر رمضان میں، آخری زندگی کا آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ نے اعتکاف کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مستقل 24 گھنٹے کا کوئی ویلفیئر سینٹر نہیں چلا رہے تھے۔ مسئلہ یہ کہ جس وقت اس عبادت کی ضرورت پڑے، جس وقت کوئی پریشان حال ہے، اس وقت مسجد کو بھی چھوڑ کر اس کے ساتھ آپ نکل کر جائیے، اس کا مسئلہ حل کرائیے۔ نفلی عبادات اس وقت چھوڑ دیجیے، اس وقت کسی کی ضرورت کو حل کرنا زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ اس وقت مسجد نبوی کا 1 مہینے کا اعتکاف اتنا محبوب نہیں ہوگا جتنا اس بندے کی ضرورت کو پورا کرنا مجھے زیادہ محبوب ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں، طویل حدیث ہے، آخر میں ارشاد فرمایا کہ مَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ أَهْلَهُ، کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے، اس کے معاملے کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ خدائی خدمت گزار ہوتے ہیں نا، جو ہم سمجھتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، ایدی ان کو نام دے دیتے ہیں ہم، ان کے ساتھ چل کے جاتا ہے، کسی کا کام کروا رہا ہے، کسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کام میں، اس کا کام ہو جائے، اللہ اس کے قدموں کو، اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے نا، پھسل جائیں گے قیامت کے دن، اللہ اس کے قدموں کو مضبوط کر دے گا، کیونکہ آج دنیا کے اندر اپنی کسی بھائی کے ساتھ کھڑا ہو کے ضرورت میں اس کی کام آیا ہے۔ خیر الناس، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، خیر الناس انفعهم للناس، بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ نیکی کا یہ جو موقع آیا ہوا ہے، یہ جو نیکی کی کیفیت بنی ہوئی ہے، سوال کا انتظار مت کیجیے اپنے رشتہ داروں سے ہاتھ پھیلانے کا، وہ اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں، وہ اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھیں، جانتے ہم سب کچھ ہیں، ان سے کوئی انبن ہوئی ہے، کوئی جھگڑے ہوئے، اس طرح کی نیکی کا اور مزہ آ جاتا ہے۔ جب کسی سے انبن ہوئی بھی ہو، کسی سے جھگڑا ہوا ہو، کسی نے ویسی تکلیفیں پہنچائی ہوں، تو اس کو تو اسی چیز کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کہا ہے۔ جو مل رہا ہے اس کے ساتھ تو مکافات ہیں، اس کو تو آپ نے بدلا، جو رشتہ دار آپ سے مل رہا ہے آپ اس سے مل رہے ہیں، تو تبادلہ ہو گیا نا۔ صلہ رحمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قطعہ، جو کاٹتا ہے، جو ختم کرتا ہے رشتہ داری، اس سے ملنا، اس سے ملاپ کرنا، اس سے جا کے جڑنا، تو یہی تو موقع ہے میرے بھائی۔ کسی کی ضرورت میں آپ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں گے، کسی کی ضرورت میں آپ پیسوں سے کچھ نہیں کر سکتے، اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دے، اس کو کوئی اچھی راہ دکھا دے انسان، اس کے لیے کوئی اچھی سفارش کر دے، کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تسلی کے 2 بول بول کے تھپکی تو دے سکتا ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے، اس کا مذاق اڑانے اور استہزاء کرنے سے اور اپنی جیت کا جشن منانے سے تو بہتر یہی ہے نا۔ یہ چیزیں اس وقت کی نیکی کی، اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، یہ آپ کو اور مجھے ضرور اس میں آگے بڑھنا ہے۔ اس وقت اور نیکیاں بہت ساری ہوں گی اور صدقات خیرات بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ آپ کے اور میرے اوپر فرض ہے کہ جو میرا قریبی رشتہ دار ہے، جو میرا عزیز و اقارب ہے، جو میرے جان پہچان کے لوگ ہیں، جو میرے پڑوسی ہیں، جن سے میری دوستیاں ہیں، جن سے میرے تعلقات ہیں، ان کی ضرورت، اگر ان میں کوئی ضرورت مند ہے، ان تک پہنچنا، ان کے مسئلے کو حل کرنا، ان کے معاملے کو حل کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، یہ نیکی کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ان چیزوں کو اس نیکی کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھیں، اس مسئلے کو بڑی نزاکت کے ساتھ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی، سیدنا انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی بھی مدینہ کی عام چلتی پھرتی لونڈی بھی، یعنی جس کی ویسے کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں ہوتی، وہ خاتون بھی اگر چاہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کام کے لیے کہیں لے جانا تو لے جا سکتی تھی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس نے ہاتھ پکڑا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے مراد یہ ہے، بخاری نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی آ کر کسی وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ جائے، کسی بھی مسئلے کے لیے، کوئی معمولی سے معمولی آدمی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکل کے اس کے کام کو، مسئلے کو حل کرانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ وہ کوئی بھی تھا، وہ کوئی عام عورت تھی، وہ کوئی لونڈی تھی جس کو معاشرے میں حیثیت اور عزت نہیں دی جاتی، یہ آپ کے اپنے ہیں، یہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے سگے ہیں جو اس وقت پریشان ہیں، جو معاشی حالات نے جس طرح سے ان کو تنگ کر دیا ہے۔ راستے حلول تو بہت سارے ہیں، میں تو اس وقت آپ کو اور اپنے لیے، میں سچی بات ہے جو یہ گفتگو کر رہا ہوں وہ تو صرف اس آیت کو سامنے رکھتے ہو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی آپ کریں گے، اس نیکی کی راہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔
یہ اس وقت نیکی کی راہ ہے، بہت اہم راہ ہے، اس چیز کی، اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیے۔ اس وقت جو درد، جو تکلیف، جس کرب سے وہ آدمی گزر رہا ہے، جو پریشان ہے، جس کے گھر میں نہیں ہے کچھ، اور وہ پہلے دینے والا تھا، وہ پہلے خرچ کرنے والا تھا، وہ پہلے زکوٰۃ اور صدقات دیتا تھا، سال 2 سال کے اندر حالات نے اور معاملات نے اس کا ایسا دیوالیہ نکالا ہے کہ وہ خود ابھی پریشان ہے۔ سوچیے اس بندے کی کیفیت اور کرب کو، وہ آپ کے آگے آ نہیں رہا، وہ سوال نہیں کر رہا، وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ اس لیے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کیجیے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں یہ پہلے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، پہل کے اندر یتامى مساکین، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، یتیم بھی بعد میں تھا، مسکین بھی بعد میں تھا، ابن السبیل بھی بعد میں تھا۔ پہلے انسان کے مستحقین میں اس کے والدین تھے اور قریبی رشتہ دار تھے۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ذکر فرمائی ہے، اسی ترتیب کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ نیکیاں مرتب ہوتی ہیں، نیکیاں وقت کے حساب سے ہوتی ہیں، نیکیاں ٹائم کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ نیکی کریں گے چھپ کر، خاموشی سے، کسی کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے، اس کے بھرم کو قائم رکھتے ہوئے، اس کی سفید پوشی بھی باقی رہ جائے، آپ کی طرف سے ادا بھی ہو جائے، کچھ چند مہینوں کی یہ سلسلہ چلے، چند مہینوں چلائیے جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ اس نیکی کا کسی کو علم شاید نہ ہو، لیکن یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں بڑی وزندار ہو جاتی ہے، انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور آخری ایک بات نوٹ کر لیجئے، آپ اگر قرآن و حدیث کے اندر یہ تلاش کریں کہ کامیابی انسان کو، جنت کیسے ملی، بخشش کیسے ملی، وہ تو اصولی باتیں تو بہت ساری ہیں اور بڑی بڑی ہیں، لیکن اگر مثالوں میں تلاش کریں احادیث میں تو آپ کو یہی ملے گا کہ ایک پیاسا کتا تھا، اس کو ایک بدکارہ عورت تھی، اس نے پانی پلا دیا تھا، اس وقت وہ نیکی کا اس کو موقع مل گیا تھا۔ وہ کتا پیاسا تھا، وہ رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہو، انسان ہو، اس کے آپ بھوک کو مٹا رہے ہوں تو سوچئے اس وقت، جس وقت ضرورت پڑ گئی، جس وقت وہ کتا پیاسا تھا، اس عورت کے پانی پلانے کی وجہ سے یہ عورت بخشی گئی، معاف کر دی گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، جن کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹائمنگ کے حساب سے، وقت کے حساب سے تیر نشانے پر لگ جائے نا، بس وہ ایک ہی نیکی انسان کا بیڑا پار کرا دیتی ہے، سارے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اکیلی وہ عورت تھی، اکیلا وہ کتا تھا، پیاسا تھا، اس نے بس خاموشی سے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا۔ میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا، کیوں گھوم پھر رہا تھا؟ خوش ہو رہا تھا، اس نے ایک راستے سے تکلیف دہ درخت کو، کانٹے کو ہٹا کر سائڈ پہ پھینک دیا تھا، اللہ نے اس آدمی کو بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کی راہیں ہوتی ہیں، بس وہ موقع مل جائے انسان کو اس نیکی کی راہ کا، وہ اللہ کی رضا کا، اس پہ وہ پہنچ گیا، اس کے بعد وہ ایک نیکی اس کے اگلے پچھلے سارے حساب کتاب چکتا کروا دیتی ہے۔ اللہ کچھ ہمیں بھی ایسی ادائیں نصیب کر دے، اللہ کو ایسی نیکیوں کی توفیق دے دے۔ موقع آیا ہوا ہے ایسی کسی ایک نیکی کا، آپ کے ارد گرد یہ نیکیاں گھوم پھر رہی ہیں، کرنا میں نے اور آپ نے ہے، بخشنے والا رب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرما دے۔